اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ روز کی طرح آج پھر میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور خطبہ شعبانیہ سے بھی آج روز کی طرح آج بھی کچھ مطالب عرض کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزو، اس میں خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے فرمایا کہ روزانہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں پنجگانہ نمازوں کے سلسلے میں، کہ اس کو اگر کوئی انجام دے گا تو اور بوقت یعنی اس کے وقت کے ساتھ، یعنی جو مغرب کا وقت ہے مغرب کی نماز، ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر نماز بجا لائے گا تو پروردگار اس کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ روزانہ کی نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے یہ ماہ صیام میں۔ پھر فرمایا جو مستحب نمازیں انجام دے گا، فرمایا اس کا اجر پروردگار کے پاس ہے اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ عزیزو، یہ کہہ کر حضور آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ماہ صیام میں سب سے بہتر عمل کون ہے؟ نہیں، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ رسول نے فرمایا سب سے بہترین عمل ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان میں جو بندہ انجام دے وہ ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے نماز بتائیں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے روزہ بتائے ہوں گے رسول خدا، آپ سمجھ رہے ہوں گے تلاوت قرآن حکیم کے سلسلے میں بتایا ہوگا، لیکن نہیں، حضور نے جو فرمایا وہ سنیے۔ فرمایا کہ جو ماہ صیام میں گناہوں سے پرہیز کرے گا، یعنی محرمات الہی سے پرہیز کرے گا، یہی سب سے بہترین عمل ہے۔ یعنی انسان اپنے کو حرام کاموں سے بچاتا رہے، یہی سب سے بہترین عمل ہوگا عند اللہ اور عند رسول خدا۔ سن رہے ہیں آپ کیا فرمایا؟ نماز ٹھیک ہے، نماز کا ثواب بتایا کہ پنجگانہ نماز کا ثواب ماہ صیام میں زیادہ ہو جاتا ہے، مستحب نمازوں کا ثواب بڑھ جایا کرتا ہے، تلاوت قرآن حکیم کا ثواب، ایک آیت کا ثواب، ایک ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے افطار کرانا غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ لیکن عجیب و غریب ہے، ان سبوں کو بہترین عمل نہیں شمار کیا رسول خدا نے۔ بہترین عمل کیا شمار کیا؟ کا بہترین عمل یہ ہے ماہ صیام میں آدمی اپنے کو حرام سے بچاتا رہے۔ عزیزو، رسول خدا بتانا یہ چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آدمی قرآن بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی ادا کرے، سارے واجبات انجام دے، مگر ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بھی بولے جو حرام ہے، غیبت بھی کرے جو حرام ہے، رشوت بھی لے جو حرام ہے، ماں کو ستائے بھی جو کہ حرام ہے، اسی طریقے سے ہر برائی انجام دیتا رہے اور پھر ان کو بھی انجام دیتا رہے جو رسول خدا نے بتایا، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ یعنی رسول خدا بتانا چاہتے ہیں اگر آدمی اپنے کو حرام سے بچاتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پڑھتا رہے تو حرام سے بچا اور قرآن پڑھا، قرآن پڑھنا روح ہو گئی اور جسم کیا ہے؟ حرام سے بچنا ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب جسم ہی نہیں رہے گا تو روح کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے ہم کو چاہیے اپنے کو زیادہ عمل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ اپنے کو حرام کاموں سے بچاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب